السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش آمدید آپ کو۔ انشاءاللہ آج ہم حدیث نمبر 109 کریں گے، اور حدیث مبارکہ یہ بیسیکلی ایک صحابی کے بارے میں ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں وہ شمولیت اختیار نہیں کر سکے تھے، لیکن انہوں نے غزوہ احد میں شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ کس طرح سے شمولیت اختیار کریں گے اور وہ اس میں کتنی کوشش کریں گے۔ اس کے بارے میں یہ حدیث ہے، اسی لیے یہ بابن فی المجاہدہ شامل ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال غاب عمی انس بن النضر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، سورہ احزاب الی آخریہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ محذوف فعل کے متعلق ہو گیا۔ قال فی الماضی اس کا فاعل ہوا جو انس رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹ گیا، یعنی انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا غاب عمی، غابہ کا مطلب غائب رہنا، یعنی حاضر نہ ہو پانا کسی جگہ پر، غاب یغیب۔ سو فعل ماضی ہے اور امی اس کا فاعل ہے، مرکب اضافی ہے امی، اور یہاں پر جو رفع ہونے کی علامت ہے وہ ظاہر نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ یہ متکلم کے ساتھ مضاف کی اٹیچمنٹ ہوئی ہے۔ جب بھی یا متکلم آ جائے مرکب اضافی میں مضاف الیہ کے طور پر، تو ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے کہ ہم مضاف کی اعرابی حالت کو ظاہر کر پائیں۔ سو پھر ہم تقدیری اعراب کہیں گے، یعنی یہاں پر اس کا جو مرفوع ہونا ہے وہ تقدیری علامت ہے اس کی ضمہ، کیوں ہمیں پتہ ہے کہ رفع کی علامت ضمہ ہوتی ہے مفرد اسم کے لیے۔ سو قالا غاب عمی، میرے جو چچا ہیں وہ غائب رہے۔ انس بن النضر، ان کے چچا کا نام بھی انس تھا، اور یہ بدل ہے ام کا، اس لیے مرفوع ہے، اور ابن النضر یہ صفت ہے انس کی، اس لیے یہ مرفوع ہے، تو اس کو فالو کر رہی ہے۔ اگر یہ مجرور ہو جاتا تو پھر یہ اس کا مضاف الیہ ہوتا، تو یہ صفت ہے۔ سو عن انس رضی اللہ عنہ قال غاب عمی انس بن النضر عن قتال بدر، قتال بدر مرکب اضافی اور متعلق بالفعل غابہ، یعنی بدر کا جو قتال ہوا تھا، جو غزوہ ہوا تھا، جو جنگ ہوئی تھی، اس میں وہ شمولیت اختیار نہ کر پائے۔ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جو بدر کا جو غزوہ پیش آیا تھا وہ پلانڈ نہیں تھا، وہ اچانک صورتحال پیدا ہو گئی، اس لیے بہت سے صحابہ اس میں شمولیت اختیار نہیں کر پائے تھے۔ فقال یا رسول اللہ، ہوا فاعل، یا حرف ندا، رسول اللہ مرکب اضافی، منادہ منصوب ہونے کی علامت فتح، تو یا رسول اللہ، اور یہ مقولہ میں داخل ہو گیا۔ قالہ کا فاعل ہوا جو انس ابن النضر کی طرف چلا گیا، اپنے چچا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے چچا نے کیا کیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین، غبت فعل ماضی، تا فاعل، میں غائب رہا، عن اول قتال، پہلے ہی قتال سے، یعنی پہلے ہی قتال میں شمولیت اختیار نہ کر پایا،
اب یہ قاتلت المشرکین یہ صفت ہے قتال ان کی، یعنی کیسا قتال؟ قاتلتا، قاتلتا میں تا فاعل باب مفاعلہ، المشرکین مفعول بھی، جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، منصوب ہونے کی علامت یا ہے۔ سو قاتلت المشرکین یعنی وہ قتال جس میں آپ نے مشرکین سے قتال کیا ہے۔ پھر وہ کیا کہنا ہے؟ لئن، اب ان حرف شرط ہے اور اس پر لام یہ قسم کے لیے ہے۔ لئن یعنی اللہ کی قسم، اگر، ان قسم ہے اگر۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ادات الشرط ہیں، ادات الشرط جملہ اسمیہ پر داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر ادات الشرط کے بعد اسم مل جائے تو پھر یہ سمجھ لینا ہے ہم نے کہ اس کا فعل محذوف ہے، اور بیسیکلی وہ وہی فعل ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے۔ بہرحال یہاں پر یہ جملہ اللہ لفظ الجلالہ یعنی یہ فاعل ہے اس فعل محذوف کا اصلاً، لیکن یہاں پر یہ بظاہر مبتدا نظر آ رہا ہے اور یہ اس کی خبر نظر آ رہی، اللہ اشہدانی قتال المشرکین۔ یہ جملہ اشہدہ یشہدو، شاہدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے خود حاضر ہو جانا، اشہدہ یشہدو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو حاضر کرنا، کسی کو دکھانا۔ سو اشہدہ فعل ماضی باب فعال سے، اس کا فاعل ہوا جو اسم الجلالہ کی طرف لوٹ گیا، یعنی لئن اللہ اشہدہ، یعنی اگر اللہ نے مجھے دکھایا یا مجھے حاضر کیا اس موقع پر، نی مفعول، یعنی اگر اللہ نے، قسم ہے اگر اللہ نے مجھے، یہاں سے اصل مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا دوبارہ مشرکین سے قتال کا، یہ اصل اس کا مطلب ہے۔ لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین، قتال المشرکین دوسرا مفعول ہے اشہدہ کا، مرکب اضافی، مشرکین سے قتال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، یعنی مجھے وہاں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ دیکھیں ہر کام کی نسبت صحابہ کرام اللہ کی طرف کیا کرتے، اللہ نے اگر یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے اگر ایسا کیا، سو کیا جواب دیا؟ جواب الشرط ہے لا یرین اللہ ما اصنع، لام جواب قسم کی وجہ سے آ گیا اور جملہ جواب الشرط ہے۔ یرین بیسیکلی آرا اور یوری، ارا اور یوری باب افعال سے، رآ یرا دیکھنا، ارا یوری دکھانا، ارا یوری دکھانا کسی دوسرے کو۔ سو بعض احادیث کی کتابوں میں یہ یوری یننا نہیں بلکہ یارا یننا ہے، یارا یننا ہے، لیکن لیٹسٹ کے علماء نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ یہ یارا یننا نہیں بلکہ یوری یننا ہے، کیونکہ پہلے بھی بات یہی ہو رہی ہے کہ لَإِنَّ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ۔ سو لفظ الجلالہ یُرِيَنَّ کا فاعل ہے، نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید ڈالی گئی ہے۔ لَيُرِيَنَّ اللَّهُ، اللہ ظاہر کر دے گا، اللہ دکھائے گا، ان لوگوں کو نظر آئے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ما أصنع، ما اسم موصول فی محل نصب مفعول به یری، اور اصنع صلہ صنع یصنع کرنا، سو انا فاعل فعل مضارع کا صیغہ۔ لَيُرِيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، اللہ تعالیٰ دکھائے گا پھر کہ میں کیا کرتا ہوں۔ اور اگر یہ دوسری کتابیں جو احادیث کی ہیں جس میں یہ ہے لَيَرَيِنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ، تو اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ اللہ دیکھ لے گا میں پھر کیا کرتا ہوں۔ تو یہ بظاہر تھوڑا غور کرنے پر لگتا ہے کہ یہ شاید جو حدیث کے راوی ہیں ان سے کہیں سننے میں یا کچھ آگے پیچھے ہوا ہے یہاں معاملہ، زیادہ مناسب یہی ہے کہ اللہ ظاہر کرے گا۔ پیچھے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ لَإِنَّ اللَّهُ أَشْهَدَنِي، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع پرووائڈ کیا کہ میں قتال میں شامل ہو پاؤں، تو یہاں پر بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ظاہر کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلے جو جملہ تو شرط ہے، اس جملہ تو شرط میں بھی فاعل لفظ الجلالہ ہے اور اللہ نے ہی موقع دینا ہے، تو پھر جواب الشرط میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ظاہر کرنا ہے کہ پھر کیا ہوگا۔ سو یہ بیسیکلی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیں دیکھنا پھر میں کیا کرتا ہوں۔ تو یہ وہ والی بات ہے، یعنی میں بہت ہمت حوصلے سے آگے بڑھ کے قتال کروں گا۔ فلما، اب یہ وقت گزر گیا، لما شرط کے لیے آ گیا، کان یوم احد، اب یہاں کانا تامہ ہے، ناقصہ نہیں ہے، کیونکہ یوم احد مرکب اضافی اس کا فاعل ہے نہ کہ اسم ہے، اس کا مکمل ہو رہا ہے، یعنی یہاں کانا سے مراد جو ہے وہ بیسیکلی
یعنی کسی واقعے کے ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور کسی واقعے کے ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہو اور کانا کے بعد منصوب اسم بھی موجود نہ ہو، تو پھر یہ کانا تامہ ہوتا ہے۔ فلما کان یوم احد، یعنی جب احد کا دن آیا، یعنی احد کے دن کا واقعہ ہوا، انکشف المسلمون، مسلمان جو ہے وہ انکشف ینکشف، کاف شین فا مادہ باب انفعال سے، المسلمون فاعل انکشفا، یہ مسلمانوں کا انکشاف ہو گیا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان تکلیف کا شکار ہو گئے۔ مسلمان بظاہر ان کی جو حالت ہے وہ میدان جنگ میں کمزوری کی طرف چلی گئی، تو یہ اس کا مطلب ہے فلما کان یوم احد انکشف المسلمون، جب احد کا دن کا جو واقعہ ہوا تو مسلمان جو ہے وہ منکشف ہو گئے، یعنی ان کی جو حالت ہے وہ مناسب نہیں رہی، یعنی شکست کی طرف بڑھنے لگی۔ فقالا، صحابی فرماتے ہیں قالا کا فاعل ہوا، یہی انس ابن النضر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم، پکار ندا ہے، اے اللہ، اے پروردگار، اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اعتذر، اعتذر یعتذر اعتذارا، یعنی معذرت کرنا، فعل مضارع، انا فاعل، یعنی میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، کس بات سے؟ کہ یہ صحابہ جو یہاں موجود تھے میدان میں، وہ پوری طرح لڑ نہیں سکے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جبل الرمات سے بہت سے صحابہ نیچے اتر آئے تھے، تو یہ بیسیکلی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہم اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، سو اعتذر الیک متعلق مما صنع، ما اسم موصول، صنع فعل ماضی، ہوا فاعل، ہؤلاء مفعول اشارہ، اور فی محل نصب ہے چونکہ مفعول ہے۔ اللہم اعتذر الیک مما صنع ہؤلاء، اے اللہ، ان لوگوں نے جو کیا ہے میں معذرت کرتا ہوں اس معاملے پر۔ اب یہاں پر یہ جب بھی یہ ڈیش اور ڈیش کے درمیان میں کوئی بات ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی ایکسپلینیشن ہے، یعنی اصحابہ، انا یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب ہونا، یعنی میں اگر بولوں اعنی تو اس کا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں میرا مطلب ہے، اعنی، تو یہ یعنی فعل مضارع ہوا فاعل، اور یہ انس میں انہی کی طرف چلا گیا، اصحابہ مرکب اضافی مفعول یعنی کے، یعنی اصحابہ، ان کا مطلب ہے اصحابہ، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات کر رہے ہیں۔ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، بَرِئَ يَبْرَأُ، بری ذمہ ہونا کہ میرا کوئی ذمہ نہیں ہے جو انہوں نے جو کیا ہے، سو ابرأ، سو فعل مضارع، انا فاعل، الیک متعلق، مما صنع ہؤلاء، سیم جملہ، یہاں ہؤلاء کون ہے؟ وضاحت آ گئی، یعنی المشرکین، یعنی مشرکین، مطلب ہے کون؟ مشرکین، یعنی یہ جو مشرکین نے جو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچی، تو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ ثم تقدم، ثم تراخی، تھوڑا اس میں فاصلہ ہوتا ہے، تقدم آگے بڑھنا، پھر وہ آگے بڑھے، ہوا فاعل باب تفاعل، تقدم آگے بڑھنا، ثم تقدم، جب وہ آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ فاستقبلہ سعد بن معاذ، استقبل یستقبل، یعنی سامنے سے ملاقات کر لینا، مل لینا، ملاقات ہو جانا، فاستقبلہ سعد، سو استقبال باب افتعال میں سے فعل ماضی کا صیغہ، اس کا جو فاعل ہے وہ ہے سعد بن معاذ، اور اس کا مفعول ہے ہو۔ اب یہ ہو مفعول وہی انس بن نضر ہیں، اور سعد بن معاذ یہ اس کے فاعل ہیں۔ سو بیسیکلی یوں ہو گیا کہ ان کا سامنا ہوا سعد بن معاذ کا ان سے سامنا ہوا، فقالا، قالا کا فاعل ہوا، تو وہ جو صحابی ہیں انس بن نضر، ان کے چچا انس رضی اللہ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ یا سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ۔ آپ نے یہاں غور کرنا ہے کہ ابن معاذ منصوب ہوا ہے، سعد بن معاذ مرفوع رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ابن یہاں پر صفت کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، مضاف الیہ کے طور پر نہیں۔ تو فقالا یا سعد بن معاذ، اے سعد بن معاذ، الجنت، الجنت یعنی مقولہ ہے، الجنت، براہ راست ہی منصوب آ گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فعل محذوف ہے۔ اب یہاں کیوں یہ آیا ہے، فعل محذوف کیوں ہوا ہے؟ محذوف کے بہت سے ریزن ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ آپ مستقبل میں علم البلاغہ کے کورس میں ایڈمیشن لیں، جو انشاءاللہ پہلے
سیزن کے بعد دوبارہ ہم اس کو شروع کریں گے. ابھی تو فرسٹ چل رہا ہے اور اٹ ول ٹیک کوائٹ سم ٹائم. جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کا سیکنڈ بیچ بھی آئے گا, اس میں ضرور آئیں اور ایٹ لیسٹ لیکچر ضرور سنیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے. چھوٹے چھوٹے لیکچر ہیں اس کے, یہ تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. بہرحال یہاں پر اختصار الکلام ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا کنڈیشن, کیونکہ جنگ ہے. اب جنگ میں لمبی لمبی باتیں تو نہیں ہو سکتی. وہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہیں, آگے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, وہ راستے میں سعد سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ گزرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے الجنت ورب الکعبہ انی اجد ریحھا من دون احد. اب یہ ایک ایسی بات تھی کہ جہاں وہ اتنا لمبا موقع نہیں تھا کہ بہت پوری کی سٹوری سنائی جائیں. سو الجنہ تھا, فعل محذوف ہو گیا, اور یہ بڑی خبر کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ فعل محذوف کر دیا جائے, سو اس لیے منصوب ہے. یعنی میں جنت دیکھ رہا ہوں, یا سعد من معاذ الجنت, جنت دیکھ رہا ہوں, ورب الکعبہ, اور کعبہ کے رب کی قسم. یہ واو قسمیہ ہے, ورب الکعبہ, اور رب کے کعبہ کی قسم ہے. کیا قسم ہے؟ انی اجد ریحھا من دون احد. اور یہ واقعہ, یہ بات جو وہ کر رہے ہیں, یہ خیالی بات نہیں تھی. ہی واز ایکچولی, ان کو خوشبو آ رہی تھی, پریکٹیکلی آ رہی تھی, کیونکہ انہوں نے جگہ کی بھی نشاندہی کی. تو انی تاکید جواب قسم جملہ ہے, انا اسم انا, اجد خبر انا جملہ فعلیہ فعل مضارع, انا فاعل, ریحھا مرکب اضافی, مفعول اجد من دونیا متعلق بالفعل دون احد, یہ مرکب اضافی. انی اجد ریحھا, ہاں ضمیر جنت کی طرف لوٹ گئی, میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں احد کے قریب. قال سعد, سعد فرماتے ہیں, سعد فاعل ہو گیا قالا کا, کیا فرماتے ہیں؟ فمستطعت یا رسول اللہ ما صنع. ما نفی, استطاعت فعل ماضی, تا فاعل, یا رسول اللہ جملہ معترضہ, اور یہ ما صنع یہ مفعول ہے استطاعتو کا. ما اس موصول, صنع فعل ماضی ہوا فاعل, اور ما فی محل نصب ہے. یعنی فمستطعت یا رسول اللہ ما صنع, یعنی انس بن نضر نے جو کیا ہے اللہ کے رسول, میں تو وہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. یعنی جتنا انہوں نے کارنامہ دکھایا, وہ کارنامہ آ رہا ہے. قال انس, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یعنی ان کے بھتیجے, فوجدناہ, ہم نے انہیں پایا. وجدنا فعل ماضی, نا فاعل. فوجدنا بہ, ہم نے ان کو اس حالت میں پایا. اب یہ بھی متعلق فعل وجدنا ہو گیا. بدعا و ثمانین ضربتا مفعول, بدعا و ثمانین, 80, یعنی 80 سے کچھ زیادہ. بدعا و ثمانین ضربتا, یہ تمییز بن گیا. سو ضربتا یعنی چوٹیں, بالسیف متعلق بالضربتا. سو وثمانین ضربتا بالسیف, یعنی ہم نے انہیں اس حالت میں پایا کہ ان کو تقریباً 80 کے قریب یا 80 سے اوپر تلوار کی چوٹیں لگی تھیں. او یا پھر طعنتاً برمح, رمح کہتے ہیں نیزے کو, جب نیزہ گھسایا جاتا ہے جسم میں تو وہ اس کو ضربتن کہتے ہیں, اس کو طعنتن کہتے ہیں. یعنی جب بھی کوئی خنجر یا کوئی چیز کسی انسان میں داخل کر دیا جائے تو اسے طعنتن کہتے ہیں. سو طعنتاً برمح, یا پھر نیزے کا زخم, او طعنتاً برمح, او رمیتاً بسہم, یا پھر رمیتاً بسہم. اب یہ تمام تمییزیں ہیں کس کی؟ بدعا و ثمانین, یعنی کاؤنٹنگ آ گئی نا, پھر کاؤنٹنگ کی وضاحت کے لیے آیا, تمییز وضاحت کے لیے آتی ہے. وجدنا به بدعا و ثمانین, کیا؟ ضربتا بالسیف, او طعنتا برمح, او رمیتا بسہم. سہم کہتے ہیں تیر کو, یعنی تیر, نیزہ اور تلوار, ان سب کی جو چوٹیں تھی, کیونکہ سب کا اپنا اپنا نام ہے. سیف کی جو ہوتی ہے وہ ضرب ہوتی ہے, رمح کا ہوتا ہے طعنن, اور سہم کا ہوتا ہے رمیون. کیوں؟ رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا, تو تیر پھینکا جاتا ہے, اور جو نیزہ ہوتا ہے وہ گھسایا جاتا ہے, اسی لیے طعن, اور تلوار ماری جاتی ہے, اسی لیے اس کے ساتھ آ رہا ہے ضرب. تو ضربتاً بالسیف, او طعنتاً برمح, او رمیتاً بسہم. سبحان اللہ, یعنی کیسا وہ لڑے ہوں گے کہ ان کو اتنی ساری چوٹیں برداشت کرنی پڑی. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے, یہ بات یہ بتا رہی ہے کہ صحابی بہت لمبے ٹائم انہوں نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ قتال کیا.
اگر ایک آدمی سے قتال کر رہا ہے اور وہ 2 4 واروں سے مارا گیا تو بس بات ختم. اب اگر کوئی زمین پر لیٹا ہوا ہے تو اس کو کوئی تلواریں تھوڑی مارتا رہے گا یا بار بار اس کو کوئی پاگل ہی ہوگا کوئی ایسا کام کرے گا. سو یہ جملہ یہ اسی لیے انہوں نے کہا فَمَسْتَطَعْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا صَنَعَ، میں نہیں استطاعت رکھتا اس بات کی جو انہوں نے کر دیا. اسی لیے پھر انہوں نے آگے وضاحت کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے چچا نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا. یہ بات بتا رہی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں سے لڑے اور بہادری سے لڑے. پھر فرماتے ہیں انس کہ وجدناہ، ہم نے انہیں پایا، وہ مفعول، قد قتل، حال ہے ان کا یعنی ہو ضمیر کا حال، قد قتل کہ وہ قتل کر دیے گئے تھے، قتل نائب الفاعل ہوا، ومثل، مثل یمثل، اس کا مطلب ہوتا ہے مثلا کرنا. مثلا کرنا سے مراد ہوتا ہے جسم کے اعضاء کو کاٹ دینا. یعنی یہ بعض دفعہ کفار کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ غصے میں انتقام کی جو آگ ہے وہ ان کو اتنی گرم کر دیتی تھی کہ وہ جنگ میں پھر اپنا جو ان کے جو دشمن ہوا کرتے ہیں تھے ان کا مسئلہ کیا کرتے تھے. یعنی کسی کا ناک کاٹ دینا، کسی کا کان کاٹ دینا، مرنے کے بعد ہوتا تھا یہ، پیٹ چاک کر دینا، تو یہ وہ کیا کرتے تھے. قد قتل، وہ قتل کر دیے گئے تھے. ومثل به المشرکون، المشرکون فاعل، مسئلہ کیا کہ مشرکوں نے ان کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ان کے جسم کے اعضاء کو کاٹا تھا، بے حرمتی کی تھی. فما عرفہ احد الا اختہ ببنانہ، ما نفی، عرف فعل ماضی، ہو فاعل، مفعول، اور احد اس کا فاعل. ما عرفہ احد، انہیں کسی نے نہیں پہچانا، الا سوائے اس کے کہ اختہ، ان کی بہن نے، یہ بدل ہے احد ان کا، اختہ مرکب اضافی، ان کی بہن کے علاوہ انہیں کسی نے نہیں پہچانا. بھی بنانی ہی، بنان کہتے ہیں انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں، تو ان کی انگلیوں کے پوروں کے ذریعے انہوں نے ان کو پہچان لیا. یعنی جملہ اصل میں ہو جائے گا عرفہ اختہ ببنانہ، سو ما عرفہ احد الا، یہ حسر کے لیے آئے گا کہ بھی اور کوئی نہیں انہیں پہچان سکا تھا، ان کی حالت ایسی کر دی گئی تھی. قال انس، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نرى او نظن، کنا کا اسم نحنو، نرا خبر، یعنی ہم دیکھتے تھے او یا گمان کرتے تھے کیا، ان هذه الآیت، یہ نظنو یا نرا کا مفعول ہے، ان هذه الآیت، هذه الآیت اسم ان، اور نزلت فیہ خبر ان وفی اشباہہ، یہ متعلق نزلت دونوں فی. سو کنا نرا او نظن، ہم یہ خیال کیا کرتے تھے یا گمان کیا کرتے تھے کہ یہ آیت انہی کے بارے میں نازل ہوئی یا ان جیسے لوگوں کے بارے میں. وہ آیت کیا ہے، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، صدقو، سچ کر دکھایا، ما آحد اللہ، جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، الی آخرہ، یعنی آیت کے آخر تک، سورہ احزاب کی آیت ہے. متفق علیہ، یعنی یہ ایسی حدیث ہے جو صحیح مسلم، صحیح بخاری میں موجود ہے. الحمدللہ رب العالمین. آپ نے پیشنس سے اس حدیث کو سنا، اس کی گرامر کو سنا. اب اپنے طور پر ایک کوشش ضرور کیجئے گا، مجھے امید ہے آپ لوگوں کے پاس کتابیں موجود ہیں یا آپ لے چکی ہیں یا لے چکے ہیں. ریاض الصالحین کی عربک کتاب ضرور اپنے پاس رکھیں. میرے ساتھ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. جو چیزیں اس میں بیان کی جاتی ہیں اس کو لکھیے، فعل مادے لکھیے، جن کے مادے میں نہیں بتا رہا ان کے مادے خود تلاش کر لیجئے. ابواب کو لکھیے، الفاظ کے میننگ کو لکھیے، ان کو ڈکشنری میں جا کر دیکھیں. ضربت ان کو ڈکشنری میں جا کر دیکھیے، طعنت ان کو ڈکشنری میں دیکھیے، رمیت ان کو دیکھیے کہ ان سے فعل کیسے بنتا ہے، ان کا مادہ کون کون سا ہوتا ہے. اس طرح سے چیزوں کو خود مزید اس پر نوٹ ڈاؤن کریں اور دیکھیں آپ کتنا ترجمہ کر پا رہے ہیں خود سے. ترجمہ، حدیث کا ترجمہ کتاب پر نہ لکھیں، کتاب پر آپ گرامیٹیکل پوائنٹس لکھیں اور ترجمے کے لیے اپنے ذہن کو مجبور کریں کہ وہ خود کرے، وہ خود ٹرانسلیٹ کرے. انشاءاللہ آپ احادیث کا یہ پڑھنا انجوائے کریں گے انشاءاللہ. ابھی تو اس کی تو تقریباً 1700 1800 احادیث ہیں ریاض الصالحین کی، تو میرا خیال ہے کہ آگے بڑھتے بڑھتے تو یہ گرامر بھی مجھے آدھی بتانی پڑے گی اور آپ خود کر لیا کریں گے. تو نہ صرف اس کی گرامر کو انجوائے کریں بلکہ اس کے اندر جو میسیجز ہیں احادیث میں ان کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے. کہ دیکھیں ایک صحابی نے
ارادہ کیا کوشش کا، اور انہوں نے کوشش کر کے دکھائی، اور پھر وہ کامیاب ہوئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشبو جو ہے وہ سنگھا دی کہ بھئی آ جاؤ، خوشبو یہ ہے اور جنت تمہارے لیے تیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔